اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے بدنام زمانہ پمفلٹ ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کی اصل حقیقت ہم سیکھ سمجھ رہے تھے. مرزا صاحب نے صفحہ نمبر 9 سے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک جو ہے وہ ذہن سازی اور پروپیگنڈے کا معاملہ شروع کیا. اس حوالے سے وہ روایات درج کی تھیں کہ جن کی اصل حقیقت کو ہم دیکھ رہے تھے. اب مرزا جی نے اسی سے متصل مسند احمد کی ایک روایت درج کی اور لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو نوفل تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کے وقت سخت گھبراہٹ طاری ہوئی تو ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، اے ابو عبداللہ یہ گھبراہٹ کیوں کر ہے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خصوصی ذمہ داریاں بھی سونپا کرتے تھے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بیٹا یہ سب کچھ تو تھا، لیکن میں تمہیں بریکٹ میں لکھتے ہیں اپنے دل کی اصل بات بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں کہ بریکٹ میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نوازش محبت کی بنیاد پر تھی یا میری تالیف قلب کے لیے تھی. البتہ میں تمہیں گواہی دے کر ان دو خوش قسمت افراد کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات راضی رہے. پہلا سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا بریکٹ میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرا سیدہ ام عبد رضی اللہ عنہا کا بیٹا یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. پھر جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں حکم دیا لیکن ہم نے اس بریکٹ میں لکھتے ہیں تیرے حکم کو چھوڑ دیا، اور تو نے ہمیں بریکٹ میں لکھتے ہیں کچھ کاموں سے منع کیا لیکن ہم وہی کام کر گزرے. تیری مغفرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اسی دعا کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. مطلب ویڈیو دیکھنے والے بھائیوں کو یا آپ کو مطلب مجھے دیکھ کے یہ ہو رہا ہوگا کہ یار یہ بات کر رہا ہے اور مسکرا رہا ہے. اصل میں مسکراہٹ کی وجہ خدا نہ خواستہ وہ یہ نہیں ہے. مسکراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی ان کے نام کو مستقل ان کا نام کہتا لیتا جا رہا ہے اور ساتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاحقہ لگایا جا رہا ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور روایت وہ پڑھ رہا ہے کہ جس میں وہ یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا وہ ہم نے کیے نہیں، تو نے کچھ کاموں سے ہمیں باز رہنے کے لیے کہا وہ ہم نے کیے ہیں. دو کی نجات ممکن ہو سکی، دو سے اللہ کے رسول راضی رہے، ہم سے راضی ہی نہ رہے. ایک عمار بن یاسر سے، ایک عبداللہ بن مسعود سے. ہماری رضامندی تو پتہ نہیں تالیف قلب کے لیے تھی یا کس لیے تھی، لیکن تو ان کے ناموں کے ساتھ نام کے ساتھ مسلسل 7 جگہ نام آ رہا ہے، 7 جگہ رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ایک روایت میں. اب اس کو ہم منافقت نہ کہیں تو کیا کہیں یار. بہرحال اصل میں تو وہ یہ چاہ رہا تھا نا کہ
کسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مطلب ثابت کرے کہ واقعی صفین کا واقعے میں جو معاملات ہوئے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بحثت گورنر جو انہوں نے زندگی بسر کی وہ کرپشن والی زندگی تھی، وہ ایک کرپٹ آدمی تھے. وہ ٹھیک ہے صحابی کہنا انہیں مجبوری ہے جیسے مرزا بولتا ہے. اچھا اب تھوڑا سا غور کیجئے گا اس بات پر. دیکھیں صحیح الاسناد احادیث، ان صحیح الاسناد احادیث کو یعنی اس صحیح السند حدیث کو ذرا دیکھیں آپ. یہ مرزا صاحب نے اس کے لیے حوالہ دیا مسند احمد 17,934 کا. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 342 ہے، حدیث نمبر 17,934 ہے. اس سند سے اس کو ذکر کیا گیا حدثنا عفان حدثنا الاسود بن شیبان قال حدثنا ابو نوفل بن ابی اقرب قال جزیا عمرو بن عاص عند الموت. یہ اسی سند کہ ابو نوفل بن ابی اقرب وہ کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص کو گھبراہٹ ہوئی اپنی موت کے وقت میں. یہ یعنی ابو نوفل بن ابی اقرب کا بیان ہے. اچھا اب ذرا سمجھیے گا اس بات کو. یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 717 ہے. اس کے اوپر وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات لکھتے ہوئے امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 43 ہجری اور بقول بعض 47 ہجری اور بقول بعض 48 ہجری اور بقول بعض 51 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، لیکن پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے. یعنی کیا مطلب 43 ہجری. 43 ہجری میں آپ کی وفات عید الفطر کی رات کو ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. 43 ہجری. اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ فی تمیز الصحابہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 199 ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ سفر 38 ہجری سے لے کر اپنی وفات 43 ہجری تک آپ مصر پر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے گورنر رہے. 43 ہجری. اور یعنی کہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہی وفات ہے. کہتے ہیں یہی صحیح قول ہے جس پہ ابن یونس وغیرہ محققین نے اعتماد کیا ہے. صحیح یعنی 43 ہجری عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے. اچھا کہاں پر؟ مصر میں. واقعہ ابو نوفل بن ابی اقرب کہتے ہیں یعنی اس طرح بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انتقال کے وقت میں جبکہ وہ گھبراہٹ کا معاملہ ہوا تو وہ اس کی کچھ دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو واقعہ ابو نوفل بن ابی اقرب بتا رہے ہیں وہ مصر والا ہی بتا رہے ہیں. ان کو مصر میں ہونا چاہیے نا. صحیح. یہ میرے ہاتھ میں طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی اس کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 442 ہے. عمرو بن ابی اقرب ان کے والد کے حالات لکھتے ہوئے امام ابن سعد کہتے ہیں ابو نوفل کا نام معاویہ بن مسلم بن عمرو بن ابی اقرب تھا. ابو نوفل آخر تک کون؟ ابو نوفل بن ابی اقرب. ابو نوفل آخر تک بصرے میں رہے اور ان سے بصری روات نے روایت کی ہے. ابو نوفل کبھی بصرے سے نکلے نہیں. اور عمرو بن عاص کا انتقال کہاں ہوا ہے؟ مصر میں. اس کا مطلب ابو نوفل بن ابی اقرب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت میں مصر میں موجود نہیں تھے. جب وہ مصر میں موجود تھے ہی نہیں تو اس واقعے کو کسی سے سن کے روایت کر رہے ہوں گے جو فی الحال سند میں سے گرا ہوا ہے اور سند ہی منقطع ہے. اب اس کو فلاں صحیح کہتا ہے فلاں صحیح کہتا ہے، یعنی ان کی تقلید کرتے ہوئے ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہونے سے بہتر تھا یہ محقق ڈنڈے والے کاف سے یہ چاہتا تو یہ اس کی تحقیق کرتا اور صحیح بات لوگوں کو بیان کرتا، جبکہ خود جو ہے اسی صفحے پر بھی لکھ رکھا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. تو لایا کیا؟ ضعیف الاسناد تاریخی روایت لایا نا بھائی. اچھا اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ سیدنا حنظلہ بن خویلد تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس تھا کہ اچانک وہاں 2 آدمی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے سر کو لیے جھگڑتے ہوئے آئے. ان میں سے ہر ایک کا یہی دعوت ہے کہ اس نے انہیں قتل کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک.
یہ منظر دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں، بریکٹ میں لکھتے ہیں بجائے اس قتل پر فخر کرنے کے، اس بریکٹ میں لکھتے ہیں دعوی قتل کو اپنے ساتھی کے حق میں ہی چھوڑ دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ان یعنی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریکٹ میں لکھتے ہیں غصے میں آ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، اپنے مجنون بریکٹ میں بیٹے سے ہماری جان چھڑواؤ، اور اے ابو عبداللہ تیرا ہمارے ساتھ کیا کام ہے؟ بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی ہمارے گروہ سے نکل جاؤ۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، میرے باپ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرتے رہنا اور اس کی حکومت دولی نہ کرنا، لہذا میں بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے تمہارے ساتھ تو رہوں گا، مگر بریکٹ میں لکھتے ہیں خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی تو بات سمجھنے کی یہ ہے، بھائی مرزا جی نے یعنی کہ اس روایت کے لیے حوالہ دیا ہے مسند احمد کی جلد نمبر 3 صفحہ 516 حدیث نمبر 6538 اور شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا ہے اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ۔ لیکن اب ایک قضیہ حل کرنا ہے، قضیہ یہ حل کرنا ہے، سب سے پہلی چیز عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی، یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پہلے سے جانتے ہیں روایت کو، وہ دونوں جب لڑتے ہوئے آئے اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا، تو وہ کہہ رہا ہے بھائی تم اس پہ فخر کرنے کے بجائے کسی بھی ایک کے حق میں ویسے ہی دستبردار ہو جاؤ، کہ حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو تو باغی قتل کریں گے، تو تم نے کوئی کارنامہ تھوڑی کیا، تم تو اس سے باغی ثابت ہوتے ہو۔ اس کا مطلب اس روایت کو پہلے سے جانتے تھے نا۔ اب لیکن پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی صفحہ نمبر 9 پر حدیث یعنی نمبر 18 کے عنوان کے تحت مسند احمد کی یہ روایت لے کے آئے، جس کا ہم پہلے الحمدللہ جواب پڑھ چکے ہیں، کہ محمد بن عمر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا عمار بن یاسر قتل ہوئے تو سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص فوراً گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلسل انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ معاویہ نے انہیں گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھا کیا ہوا، تو حضرت عمر بن عاص نے انہیں جواب دیا عمار بن یاسر قتل ہو گئے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا عمار قتل ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ تو یہ سن کر حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور سمجھے ہو کچھ بات کوئی نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی عمر بن حزم نے اس روایت کی طرف توجہ دلائی۔ عمر بن عاص نہیں جانتے تھے، میں نے وہاں جب اس روایت کی تحقیق آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا تھا، میں نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی اس بات کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر بن عاص پہلے سے اس روایت کو نہیں جانتے تھے۔ اچھا، بیٹے جانتے تھے، بیٹے جانتے تھے، یہی وجہ ہے جب وہ دو آدمی جھگڑا کرتے ہوئے آئے تو بیٹا اس روایت کو سنا رہا ہے۔ چلو یہاں تک خیر ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مرزا جی نے صفحہ نمبر 9 پہ وہی روایت جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا اس کے ذیل میں روایت یہ درج کی ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص کو جب عمار بن یاسر کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا سامان لوٹنے والا جہنمی ہے، جس کا مطلب عمر بن عاص اس روایت کو بقول مرزا جی ہی کے انہی کی تحریر وہ پہلے سے اس روایت کو جانتے تھے۔ اوپر درج کردہ روایت سے یہ پتہ لگتا ہے وہ پہلے اس روایت کو نہیں جانتے تھے، سن کے گھبرا گئے تھے۔ اور اب صفحہ نمبر 10 پر درج کردہ جو روایت ہے اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ان کے بیٹے اس روایت کو سنا رہے ہیں اور معاویہ باپ کو یہ کہہ رہے ہیں یہ اس سے ہماری جان چھڑوا، یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اور عمر بن عاص اس وقت نہ یہ جملہ بتا رہے ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، نہ یہ بتا رہے ہیں قاتل عمار و صالبہ فی النار، نہ یہ والی حدیث سنا رہے ہیں نہ یہ والی حدیث سنا رہے ہیں۔
اس کا مطلب ہے جن دجالوں نے ان روایات کو گھڑا ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ ان کذابوں، مطلب بڑے بوڑھے بات کہا کرتے ہیں نا، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، وہ بھاگ کر کہیں جا سکتا، وہ بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ یہ وجہ جن دجالوں کذابوں نے یہ مضمون گھڑا، وہ مطلب گھڑتے ہوئے یہ بھول گئے کہ ہم نے فلاں جگہ پر کیا بول دیا ہے، فلاں جگہ کیا روایت کر دیا ہے، فلاں جگہ ہم نے کیا الفاظ کہہ دیے ہیں۔ اور ان دجالوں کا آخری گندا انڈا مرزا، وہ جب اس کو بیان کرتا ہے تو اس دجال تک کو بھی یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ میں پیچھے کیا لکھ کے آیا ہوں۔ وہ فارسی کی مثال ہے، درو گورا حفظ نہ باشد، کہ جھوٹ بولنے والے کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا ہے، پیچھے میں کیا لکھ کے آیا ہوں۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے اس بات کو کہ مقلدین ملے ہیں اندھے بہرے لنگڑے لولے، کہ جن کو یہی نہیں پتا ہے کہ پیچھے گرو گھنٹال کیا کہہ رہے ہیں اور ابھی انہوں نے کیا کہہ رکھا ہے۔ چلیں یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب جب اس قضیے کو حل کیا جائے گا نا، کیا قضیہ دیکھو، ایک جملے میں بتا رہا ہوں۔ عمر بن عاص اس روایت کو پہلے سے جانتے تھے، عمر بن عاص کو عمر بن حزم نے بتایا، عمر بن عاص کو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص نے بتایا۔ یہ قضیہ جب تک حل نہیں ہو جاتا نا متن کا، باقی تو چیز اپنی جگہ ہے۔ اب متن کا قضیہ نمبر 2 سنیں مرزا جی کے پمفلٹ کے مطابق۔ حنظلہ بن خویلد کہہ رہے ہیں 2 آدمی ان کا سر لے کر آئے، اور صفحہ نمبر 9 کے اوپر مرزا جی مسند احمد کے حوالے سے سیدنا کلثوم تابعی رحمہ اللہ کا بیان نقل کرتے ہیں کہ ان کو شہید کرنے والے ابو الغادیہ ایک آدمی تھے، اور جس کو مزید تصدیق اس سے ہو جاتی ہے کہ مرزا جی کا ریسرچ پیپر 5A کے صفحہ نمبر 3 کی عبارت نمبر 6 کے اندر مرزا جی نے یہ کہا ہے کہ جنگی صفین میں سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فوجی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یعنی مرزا جی نے اس کو یوں بھی تصدیق دے دی ہے کہ ابو الغادیہ نے ہی شہید کیا، وہ تو ہم اس کا الحمدللہ جواب دے چکے ہیں۔ ابو الغادیہ نے شہید کیا فرد واحد نے، جبکہ مرزا جی اب یہاں جو یعنی 5B کے اندر صفحہ نمبر 10 پہ حنظلہ بن خویلد کے حوالے سے جو روایت لے کے آئے اس میں الفاظ ہیں کہ 2 آدمی سر لے کر آئے، ہے نا لطیفہ۔ یہ بھی حل کر کے دینا ہے کہ 2 تھے یا ایک، یہ بھی اپنی جگہ کے لطیفہ ہے۔ پھر یہ بھی سنیں کہ یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 517 ہے، 516 اور 517 ہے، حدیث نمبر وہی جو مرزا جی نے نقل کیا 6538 ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اس سند سے لے کے آئے، حدثنا یزید اخبرنا العوام حدثنی اسود بن مسعود ان حنظلہ بن خویلد العنزی، یہ اس کی سند۔ اچھا اب دیکھیں، سب سے پہلا نقطہ غور طلب ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ریسرچ یہ مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر یہ روایت پڑھی ہے، ہم نے وہاں اس کا جواب دیتے ہوئے، کیونکہ مرزا جی نے وہاں پہ اس کو امام نسائی کے سنن کبریٰ کے حوالے سے پڑھی، سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ ہم نے وہیں پر توجہ دلائی تھی کہ امام نسائی نے سنن کبریٰ میں اس روایت کو درج کرنے کے بعد جو لکھا، مرزا جی اس کو ماں کا دودھ سمجھ کے ہضم کر گئے، اس نے نہیں بتایا۔ پھر چالاکی یہ ہے کہ مرزا جی نے یہ جو ریسرچ پیپر 5B میں اب جب وہ روایت نقل کی تو سنن کبریٰ کے حوالے سے، امام نسائی کی سنن کبریٰ کے حوالے سے درج نہیں کیا، بلکہ مسند احمد کے حوالے سے درج کیا۔ وجہ وہ ابھی آپ جانیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ امام نسائی کی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 156 ہے، حدیث نمبر 8549 ہے۔ امام نسائی نے اس روایت کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں خالفوہ الشعبہ فقال عن العوام عن رجل عن حنظلہ بن سوید، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی اس روایت میں مخالفت کی ہے، یعنی کہ شعبہ نے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ امام شعبہ نے مخالفت کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو روایت کیا عوام نے باواسطہ ایک شخص کے، باواسطہ حنظلہ بن سوید۔ نسائی مسند احمد والی روایت میں حنظلہ بن خویلد ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا کہہ دے یہ بات کہ حنظلہ بن خویلد اور حنظلہ بن سوید ایک ہی آدمی ہیں، لیکن یہ محتاج دلیل ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا یا فلاں نے یہ کہہ دیا یا فلاں نے سند و متن ایک ہونے کی وجہ سے ایسا کہہ دیا، نہیں، ہمیں اس کی دلیل چاہیے کہ بیان کرنے والا جو ہے حنظلہ بن خویلد العنبری ہے یا حنظلہ بن سوید العنزی ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 چلے یہ بھی معاف۔ پھر ان رجل مجہول ہے،
اور ایسا ہی نہیں کہ مجہول الحال ہو، ان رجل مجہول الاسم ہے، یہی نہیں پتا کہ آدمی کون ہے بیچ کے اندر بیان کرنے والا۔ اور مزے کی بات ہے کہ زیادہ میں زیادہ جو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ یہ پتہ لگتا ہے ان رجل من بنی شیبان، کہ بنی شیبان کا کوئی آدمی تھا، کون تھا اللہ جانتا ہے۔ اب صحیح الاسناد روایت ہے اور راوی اس کے اندر مجہول ہے بیان کرنے والا۔ کیا خوبصورت بات کتاب القرات کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ ہم اپنا دین ایسے لوگوں سے لیں کہ جن کا کوئی عطا پتہ ہی نہ ہو۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 419 ہے۔ یہ جو یعنی حنظلہ یا رجل من بنی شیبان کے حوالے سے اسود بن مسعود جو بیان کرتے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں لا یدری من ہوا، ہم نہیں جانتے یہ کون تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسود بن مسعود بھی مجہول الحال ہے، اس کا بھی عطا پتہ نہیں ہے۔ یہ تھی وہ صحیح السند روایت جس کی وجہ سے مرزا جی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قتل کا کھاتا اصحاب اہل شام کے لیے یعنی کھولنا چاہ رہے تھے۔ پھر بچی کچھ کائنات مرزا جی کے پاس ایک بچی تھی، مرزا جی نے آگے نوٹ کے عنوان سے اسے درج کیا ہے، لیکن اسے پڑھنے سے پہلے میں ذرا ایک توجہ دلاؤں، اور وہ یہ مرزا جی کا ایک تو چہرہ یہ والا ہے جو مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ مرزا جی نے کہا ہے، ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر سرجر کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے، وہ چیرہ لگائے گا، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو چیرہ کیوں لگاتا ہے شیخ الحدیث نو، اپینڈکس کرنا سی، چیرہ لگانا پڑا ہے۔ تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے، جہاں پہ علمی دلائل ہیں وہاں ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے نا۔ ایک اور بتاتا ہوں، یہ بھی سنیے گا۔ مرزا جی نے سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے 23 مارچ 2016 کے اپنے اپلوڈڈ کلپ کے اندر ایک جگہ کہا ہے ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پابند نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوں گے، ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں۔ وہ تو اللہ کے کرم سے ہم نے ان تمام مقامات پہ اس کا جواب دیا ہے۔ بہرحال مرزا جی کہتے ہیں نوٹ، امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ المتوفی 855 ہجری لکھتے ہیں کہ امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اجر ملیں گے۔ اب آگے کہتے ہیں بریکٹ میں، اس دعوے پر امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث جو پھر بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے اوپر گزر چکی ہے، پہنچ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ابن سمیہ رضی اللہ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے بریکٹ میں لکھتے ہیں جنگ صفین میں قتل کیا۔ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں کہ بریکٹ میں لکھتے ہیں صحابی ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، کیا جائے گا کہ ان کو خلیفہ برحق سیدنا علی کے خلاف بغاوت پر 1 اجر بھی ملے۔ پھر آگے وہ عمدۃ القاری کا مرزا جی نے حوالہ دیا۔ اب پہلے تو بات وہی ہے نا، ہم مرزا جی سے کہیں گے، اگر ہم مرزا جی کے سامنے بیٹھے ہو تو ہم کہتے ہیں اب بھائی چیرہ لگانا ہے، شیخ الحدیث سنو، اور سلف کی کتاب کے تو ویسے بھی ہم پابند نہیں رہے کتاب اللہ کے بعد، ہے نا۔ کیا ہے کہ یہ جو بات کہی گئی اس پر سب سے پہلی بات وہ کہا کہ جزا علامہ عینی، ہم بڑے معذرت کے ساتھ، ظاہر علامہ عینی کا اپنا ایک علمی مقام و مرتبہ تھا، لیکن ہم بحیث طالب علم عرض کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کو خطا کو اجتہادی کیسے کہتے تھے اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی نفس کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو حق کے سوا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو مظلوم قتل کیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس کے رشتہ دار کے لیے، اس کے ولی کے لیے دلیل مقرر کر دی ہے، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو وہ حد قصاص کے اندر اسراف نہ کرے،
انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد دیا گیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 192 پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بڑا ہی لطیف نقطہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے عموم سے حضرت معاویہ کی خلافت پر استدلال کیا ہے کہ وہ یعنی کہ مسلمانوں کے حکمران بنیں گے، اس لیے کہ حضرت عثمان کے ولی آپ ہی تھے، حضرت عثمان کے ولی آپ ہی تھے، اور حضرت عثمان انتہائی مظلومی کے ساتھ شہید کیے گئے ہیں۔ حضرت معاویہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت علی سے طلب کرتے تھے اور ان سے قصاص لیں اس کا مطالبہ کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر کے اندر توجہ دلائی ہے کہ یہ آیت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہاد کی دلیل ہے، اور چھوڑے نا کوئی کہتے ہیں چلے گئے تم حافظ ابن کثیر بابا کے پاس، مرزا جی کہتے ہیں نا بابا کے پاس، خود جب علامہ عینی کی طرف گیا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ بابا نہیں، لیکن چلیں چھوڑیں۔ ہم تو کہتے ہیں آپ کو یہ دلیل بھی خود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 74 ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال لمعاویہ انت تنازع علی فی الخلافت او انت مثلہ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے کہا کہ آپ حضرت علی سے خلافت کے حوالے سے تنازع کرتے ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو ان کے جیسا سمجھتے ہیں؟ قال لا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل نہیں۔ وَإِنِّي لِأَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل اور خلافت کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمه ووليه اطلب بدمه، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے عثمان مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کا چچا زاد بھائی اور ان کا ولی ہوں جو ان کے خون کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں ان کا خون کا، میں ان کا ولی ہوں۔ یہی کہا نا اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ تو حضرت جو علامہ عینی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اجتہاد کی دلیل کیا؟ ان کے اجتہاد کی یہ دلیل ہے۔ اور اس کے بعد جی آگے سنیں، کہتے ہیں کہ حالانکہ ان کو یہ حدیث جو یعنی کہ ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی یہ پہنچ چکی تھی۔ اچھا جی وہ ان کو پہنچ نہیں چکی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلی ریکارڈنگ کے اندر ہم نے عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی اس حدیث کی تحقیق میں ہم نے آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محض یہ حدیث پہنچی ہی نہیں ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حدیث کے راوی ہیں۔ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی اس حدیث کے تو راوی بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر بن عاص ہیں، معاویہ ہیں۔ اب نقطہ غور طلب یہ ہے کہ جی وہ یہ کہنا کہ ان کو جو علامہ عینی نے کہا کہ جی ان کو یعنی کہ عمار بن یاسر کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے قتل کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ ہم یہ عرض کریں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی کہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی، مائکروسکوپ لگا کے بھی دیکھ لو، اس میں اہل شام نہیں ملیں گے انشاءاللہ، سوائے اس کے کہ جو مرزا جی نے بات کہی ہے، مرزا جی مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 questions on علماء and sects issues، یہ یعنی کہ اس میں وہ کہتے ہیں میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا ہے کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو۔ میرا چیلنج ہے کوئی مثال پیش کریں، ایبسولوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں، ساتھ لازمی کچھ جوڑنا پڑے گا، جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ اور یہی ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں کہ تقتلہ الفیۃ الباغیہ میں جب تک آپ جھوٹا تاریخی پس منظر نہ بیان کرو، بخاری مسلم کی روایت سے آپ اہل شام پر کوئی تنقید کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، پھیڑو، تم تو سلف کی کتابوں کا پابندی نہیں ہو، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث نو چیڑا لگانا پیڑا ہے، تم کہاں سے یہ باتیں کرنے لگ گئے؟ اور سنیں انہوں نے کہا کہ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر راضی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چاہ جائے گا کہ ان کو خلیفہ برحق سیدنا علی کی خلافت سے بغاوت پر ایک اجر بھی ملے؟ ہم کہیں گے مرزا جی علامہ عینی سے تو صد احترام وہ تو ہمارے مطلب سامنے نہیں ہے،
لیکن اگر آپ ہمارے سامنے یہ عبارت پڑھ دیتے تو ہم آپ کی جناب میں عرض کرتے کہ کوئی اتنے جوڑتا ہے، ہمیں معاف کر دو. یقین کرو ہم تو مطلب ہمیں تو حیرت، کبھی کبھی اتنی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے مقلدین ہیں تمہارے. مطلب آپ اندازہ کریں، یہ رہی یہ عبارت یہاں مکمل ہوئی، یہ مکمل ہو گئی. اب نیچے 20 کا عنوان ہے. اب 20 کے عنوان کے بعد نیچے کی تیسری چوتھی جو لائن ہے وہ کیا ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے کہ مرزا جی مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سیدنا یزید بن عاصم تابعی وہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین کے مقتولین کے اخروی انجام کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے، ہمارے ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو نیچے لکھ دیا وہ جنت میں ہوں گے، لیکن کیا خلیفہ وقت سے بغاوت کرنے والا جنت میں جائے گا؟ یہ حدیث میں کہیں ہے، جبکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ جس نے خلیفہ کی بیعت کا پٹا گلے سے اتار پھینکا، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الامارت میں، وہ جاہلیت کی موت مرا. کون سے باتیں کر رہے ہو؟ مطلب ایک سمجھنے کی بات ہے بھائی، معاویہ اور اہل شام نے علی سے بغاوت کی، علی نہیں کہہ رہے، علی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے مقتولین جنت میں. علی تو انہیں باغی نہیں مان رہے اس حساب سے. تم کہہ رہے ہو کہ جی وہ تھے وہ، اور تم علامہ عینی کا بھی حوالہ، تو ہمارے سر آنکھوں پہ علامہ عینی، تم قبول کرتے ہو علامہ عینی کے حوالے کو؟ ہاں تو تم دے دو جواب، تم بتا دو پھر ہمیں کہ نیچے تم علی کے حوالے سے یہ نقل کر رہے ہو کہ وہ تو جنت میں گئے. آخر میں فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان میں ہونا، وہ تو ابھی ہم اس روایت کی حقیقت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن نقطہ غور طلب یہ ہے کہ جب سارے اہل شام ہی جنتی ہیں تو تقتل الفیۃ الباغیہ میں فیعتن کون ہے؟ گروہ کون ہے؟ گروہ تو سب جنت میں چلے گئے. ابے مار کو قتل آنے تھے اہل شام والے، علی کہہ رہے ہیں سب جنت میں چلے گا، علی بچے معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ ہوگا. تو بتا اس بات کو کہ پھر تو کس بنیاد کے اوپر اہل شام کے لیے بات کر رہا ہے کہ جی وہ باغی جماعت ہے؟ اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے قاتلین عمار اور مرزا انجینئر کے دھوکے کے عنوان سے پوری تفصیل بیان کی ہے. اس ویڈیو میں ہماری دیکھا جا سکتا ہے کہ اصل میں قاتلین عمار کون لوگ تھے، ان کے کیا مقاصد تھے، اور یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے گروہ نے ان کو جو ہے وہ قتل کیا ہے اور یہ وہ سب، اور یہ جو علامہ عینی کے حوالے سے کہا کہ جی کیا وہ ان کو یہ جائز تھا کہ وہ خلیفہ وقت کی جو ہے وہ بغاوت کرتے. میں آپ کو اس میں صرف ایک آخری نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. مرزا جی نے ریسرچ پیپر 5A کے اندر 2 سال پہلے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ صفحہ نمبر 3 پر یہ عبارت نمبر 10 ہے کہ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنا اور مخالفین کو 1 اجر ملے گا. مخالفین کو 1 اجر ملے گا کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے. اب علامہ عینی کو ہم جواب دیں گے یا مرزا جی نے ہی جواب دے دیا کہ وہ کیا تھے؟ بھائی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو مجتہد کہا جائے، ان کے اجتہاد پہ کیا دلیل تھے؟ علامہ عینی نے تو یہ کہا بقول آپ کے. آپ ہی نے 2 سال پہلے اپنے ریسرچ پیپر میں کیا لکھ دیا ہے کہ دونوں طرف کے صحابہ کون ہیں؟ تو ہم کیا جواب دیں؟ جواب تو آپ ہی نے دے دیا، اس لیے ہم نے شروع میں کہہ دیا کوئی اتنے جوڑتا ہے، ہم آپ کے آگے اتنے جوڑ لیتے ہیں. معاف کر دو ہمیں، جب تم نے خود نے بھی بات کہہ دی. بس بات یہ تھی کہ پہلے تم پبلک گھیر رہے تھے 2 سال پہلے، تو جب تم نے اچھی خاصی پبلک گھیر لی اور تمہیں اپنے اندر کی رازیت نکالنے کا موقع ملا، پھر اس کے بعد جب تم وہ ریسرچ پیپر 5B تم نے چھاپا تو اب اس کے اندر تم نے جو ہے نا ان کے لیے یہ بات تک لکھ دی کہ جی وہ تو علامہ عینی تو اتنی بڑی بات کہہ دی. اور ابھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے جس میں مرزا جی باقاعدہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اہل شام کے فسق یا کفر کی بھی بحث کرنی جائز نہیں ہے. یہ بھی روایت انہوں نے سنن کبریٰ بہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے درج کر رکھی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے فسق کے ان کے بحث نہیں ہوگی، کفر کے ان کے بحث نہیں ہوگی، قتل عمار کی بحث کے بعد بھی ان کے جنت کی بحث بھی ہو گئی. سوال پیدا ہوتا ہے پھر اتنی محنت کس بات پہ کی گئی؟ صرف یاد رکھیں اس بات کو، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، کوئی شخص کتنا ہی فضیلت صحابہ کا اقراری ہو، یہ کہو میں تو صحابہ کی فضیلت کو مانتا ہوں، میں تو صحابہ کی اولیت کو مانتا ہوں. یاد رکھیں اس بات کو، صحابہ کی اولیت یا افضلیت سے بحث نہیں ہے،
بحث اس بات سے ہے کہ تنقیص صحابہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گی؟ آپ اولیت یا افضلیت کے قائل ہیں، ہمیں اس سے کوئی ہمارے لیے کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے، تنقیص صحابہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھا، آپ سمجھے ذرا اس بات کو، ایک بزرگ کی حقیقی تعریف سے آپ واقف نہیں ہیں، لیکن بلکہ ایک فطری نقطہ بتا رہا ہوں، آپ ایک سامنے والے آدمی کو جانتے ہی نہیں، آپ اس میں عیب گیری کر رہے ہو، اخلاقی اعتبار سے بھی یہ جائز اچھی بات ہے یہ نہیں۔ اور یہ تو بات ان کے لیے ہو رہی ہے کہ جنہوں نے زبان رسالت سے یعنی کہ جنتوں کے ٹکٹ پائے، اور جن کی تربیت کی، ان کی اخلاق کی، ان کی تہذیب کی، ان کے تمدن کی تربیت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی۔ اور ہماری اردو کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ صحابہ جیسے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، پھر جو بھی ان پہ حکم لگایا جائے گا وہ حکم جا کے لگے گا کس پہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔